کہ عوام کا کسی بندے کو ایموشنل ریٹرک کی بنیاد پر, جذباتیت کے بنیاد پر پکڑ لینا اور بغیر دیکھے کہ یہ بات کہی ہے نہیں کہی ہے. فار ایگزامپل کسی کا الزام سچا ہے جھوٹا ہے, کسی نے بس آواز لگا دی کہ فلانے نے کہا ہے, سب اس کے اوپر چڑھ دوڑیں. لیکن یہاں پہ اب اتنے سارے سوال ہیں کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں, کیونکہ سب سے پہلا سوال اب یہ آتا ہے کہ یہاں قانون تک بات پہنچے گی اور قانون والے اپنا کام کریں گے تو پھر کوئی بات ہوگی نا. اگر تو الزام غلط تھا نا تو پھر اس کی ریپوٹیشن تو ٹارنش ہوئی ہے, یعنی اس نے وہ کام نہیں کیا تھا, آپ نے اس پہ الزام لگایا, اب تا قیامت اس پہ یہ الزام لگا رہے گا. یعنی ہمارے دین کا ایک اصول ہے کہ اگر فار ایگزامپل سزا سخت ہے تو اس کو ثابت کرنا بھی اتنا ہی سخت ہے. ایک بندہ اسکیزوفرینک ہے یا اس کو بائی پولر ڈس آرڈر ہے یا وہ ڈیلوژنل ہے, آپ یقین کرو کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اینڈ کچھ مفتیان کو بلایا جائے گا. اگین دس از ناٹ ایوری بڈیز کپ آف ٹی, یہ ہر بندے کا کپ آف ٹی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے کہ گستاخ ہے سر اڑا دو اس کا, نہیں. وہ ایمان کا حصہ یہ ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے سے زیادہ, اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنے بال بچے سے زیادہ, اپنے مال سے زیادہ, ہر چیز سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. اگر آپ کو ان سے اتنی محبت نہیں ہے, ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ دوسروں کے خداؤں کو بھی گالیاں مت نکالو, کیونکہ وہ جواب میں تمہارے اللہ رب العزت کے بارے میں کچھ ایسی بد زبانی کریں گے. تو بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude with me Raja Zia ul Haq. اور آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں ایک بہت ہی سینسٹیو, بہت ہی حساس ٹاپک کے اوپر, جو کہ ہے بلاسفمی اور بلاسفمی لا ان پاکستان. تو آج سب سے پہلے اپنے گیسٹ کا تعارف کراتے ہیں. سب سے پہلے میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ موجود ہیں دانیال عبداللہ بھائی. دانیال بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. جزاک اللہ جی. انشاءاللہ آج آپ سے ذرا اس ٹاپک کے بارے میں ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے, خاص طور پہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جو اسلام آباد کے ایک سب انسپیکٹر کا کیس ہے وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا. بڑی ہاریفائنگ قسم کے فیکٹ سامنے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور زمانہ علی ای ولاگز. علی بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی, میں بہت خوبصورت ہوں ہمیشہ کی طرح. آپ کیسے ہیں؟ میں بھی آپ کی طرح خوبصورت الحمدللہ الحمدللہ. چلیں آپ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. اور میرے ساتھ موجود ہیں جی خرم الوی, جو ہمارے لیورپول کے بہت ہی بڑے فین ہیں. خرم بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. فٹ بال کی دنیا میں خیریت ہے؟ سب فٹ ہے, سب فٹ ہے. چلیں ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ لیٹس گیٹ اسٹریٹ ٹو اٹ گائز. اچھا سب سے پہلے تو میں یہاں سے آغاز کروں گا کہ بلاسفیمی جب پاکستان میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ سامنے آتا ہے نا, تو آپ دیکھیں گے آٹومیٹکلی دو کیمپس بن جاتے ہیں. اور ایک کیمپ وہ ہے جہاں پہ وہ لوگ جو کہ مثال کے طور پہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس بندے نے بھی بلاسفیمی کی ہے اس کو کیفر کردار پر عوام خود پہنچا دے گی, اور ایک دم سے ایک موب وائلنس کا جو نا معاملہ سامنے آتا ہے. اچھا آن دا فلپ سائڈ ایک ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کانسٹنٹلی یہ آرگیو کر رہے ہوتے ہیں کہ بلاسفیمی لا کو ختم ہی کر دینا چاہیے. حالانکہ اب ہمارے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایز مسلمس اینڈ پیپل ہو آر لیونگ ان دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان کیا ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا قانون کے اندر 295C جو سیکشن ہے وہ تو ہے ہی اسی کے اوپر بنا ہوا ہے, اور وہ قانون کا حصہ اس لیے ہے کہ کوئی بندہ بھی اگر توہین اسلام یا توہین مذہب یا گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پکڑا جاتا ہے تو اس کو بہت ہی سخت سزا ہے, یعنی کہ ڈیتھ پینلٹی ہے. اچھا اب ہم یہاں پہ آتے ہیں کہ اگر کوئی معاملہ فار ایگزامپل لوگوں کے سامنے آتا ہے اور لوگ اس طرح کی, جس طرح کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر شاہ نواز قمبر جو ہیں جن کو لوگوں نے گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پکڑا اور ان کو پولیس کے حوالے کیا, اور پولیس کے جو آفیسر تھے یا آفیشل تھے انہوں نے ہی بیسکلی ان کی طرف سے کہنا یہ آیا کہ جی انہوں نے پولیس مقابلے میں مارے گئے. حالانکہ یعنی اب حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم لوگ سارے سینیریوز کو ڈیل کریں کہ اگر, کیونکہ دیکھیں ہم لوگ, ہمارے ساتھ ایشو یہ ہے, پرابلم یہ ہے کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اسلام آباد میں, سوشل میڈیا کے اس دور میں, اس اے آئی کے دور میں اور اس انفارمیشن کنفیوژن کے دور میں, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ ٹو دا فیکٹس انلیس یو ہیو اے سورس آن گراؤنڈ. جب تک آپ کے پاس کوئی سالڈ سورس نہ ہو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی بندے کے بارے میں فیصلہ کرنا, اور خاص طور پہ ان معاملات میں جہاں پہ کسی انسان کے اوپر حد پنشمنٹ لگتی ہو. یعنی ہمارے دین کا ایک اصول ہے کہ اگر فار ایگزامپل سزا سخت ہے تو اس کو ثابت کرنا بھی اتنا ہی سخت ہے. مثال کے طور پہ چوری کی سزا جو ہے نا وہ میں اور آپ خود نہیں دے سکتے, اس کے باوجود کہ ہم نے ایک آدمی کو چوری کرتے دیکھا ہے
یا ہمیں پتہ ہے کہ وہ بندہ چور ہے, تو ہمیں اس کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف لے کے جانا پڑتا ہے, اور وہ پھر جتنے بھی قانون کے تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں اور پھر پنشمنٹ دیتے ہیں, اور وہ قانون ہی پنشمنٹ دیتا ہے. یعنی یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ پکڑ کے کسی کا ہاتھ کاٹ دے. یا مثال کے طور پہ اگر زانی کی سزا ہے, ایک شخص ہے وہ میرڈ ہے اور وہ زنا کر رہا ہے, تو اسلام کے مطابق تو یعنی اسٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے اس کے لیے. لیکن اب اگین یہ موب کے لیے نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو پکڑ لیا تو وہ خود ہی ان کو جو ہے نا پتھر مارنا شروع کر دیں, بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کو آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس لے کے جائیں اور وہ تھرو پراپر چینل جسٹس کے جو بھی تقاضے ہیں ان کو پورا کرے. اگر تو وہ انسان گلٹی ہے, قصوروار ہے, تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے, اور اگر وہ قصوروار نہیں ہے تو اس کو باعزت بری کیا جائے. اور یہاں باعزت کو میں انڈر لائن کروں گا کیونکہ دیکھیں اگر تو الزام غلط تھا نا تو پھر اس کی ریپوٹیشن تو ٹارنش ہوئی ہے, یعنی اس نے وہ کام نہیں کیا تھا, آپ نے اس پہ الزام لگایا, اب تا قیامت اس پہ یہ الزام لگا رہے گا کہ جی یہ, حالانکہ اس نے نہیں کیا. تو اگر وہ بے قصور ہے, بے گناہ ہے, تو پھر اس کو باعزت طور پر بری کیا جائے کہ بھئی اس بندے کو اب کوئی بندہ تنگ نہ کرے, چھیڑے نہ کہ یہ مطلب معاذ اللہ کوئی زانی ہے یا کوئی گستاخ ہے یا فلانا ہے, کیونکہ اب کورٹ نے اس کو باعزت بری کر دیا. لیکن 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 یہاں پہ اب اتنے سارے سوال ہیں کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں, کیونکہ سب سے پہلا سوال اب یہ آتا ہے کہ یہاں قانون تک بات پہنچے گی اور قانون والے اپنا کام کریں گے تو پھر کوئی بات ہوگی نا. یہاں پہ ہر جگہ پہ پرابلمز ہیں, تو میں ابھی آپ کو 3 پرابلم ایریا آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں, پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک پرابلم یہ پرابلم ایریا ہے کہ عوام کا کسی بندے کو ایموشنل ریٹرک کی بنیاد پر, جذباتیت کے بنیاد پر پکڑ لینا اور بغیر دیکھے کہ یہ بات کہی ہے نہیں کہی ہے. فار ایگزامپل کسی کا الزام سچا ہے جھوٹا ہے, کسی نے بس آواز لگا دی کہ فلانے نے کہا ہے, سب اس کے اوپر چڑھ دوڑیں. یعنی یہ ایک عوام کو بھی تھوڑا سا حوصلہ کرنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئیں اور جلدی سے جلدی اس بندے کو حراست میں لیں اگر اس پہ کوئی الزام ہے, ویلڈ الزام ہے, اور پھر اس کو عدالت تک پہنچائیں ایز سون ایز پاسبل, اور عدالت بھی اپنا پھر کام کرے. دیکھیں پرابلم تب ہوتا ہے جب یا تو عدالت اپنا کام پورا نہیں کر رہی, یا قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا کام پورا نہیں کر رہے, یا وہ عوام جنہوں نے اس کو پکڑا ہے وہ اپنا کام پورا نہیں کر رہے. ان 3 ایریاز میں جہاں پہ بھی پرابلم ہوگا نا آپ کو ایکسٹریم رزلٹ ملے گا. جی بھائی دیکھیں, پیپل آر لائک شیپ, ٹھیک ہے, یہ تو دین میں بھی ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ عوام کی لیڈرشپ کے لیے ہوتے ہیں, جبکہ جنرل عوام کا جو ٹرینڈ ہوتا ہے وہ شیپ کی طرح ہوتا ہے. مطلب, اور یہ مثال صرف دین کے اعتبار سے نہیں, باقی بھی بہت ساری چیزوں میں یہ چیز آپ کو ویلڈ نظر آئے گی. فار ایگزامپل اگر آپ ٹریفک کے قوانین اور جو اس حوالے سے انفورسمنٹ ہے وہ ساری ختم کر دیتے ہیں, تو ہم لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ بالکل بھی نہیں کر سکتے کہ سب لوگ جو ہے وہ قانون کے مطابق خود بخود چلیں گے بغیر کسی سپرویژن کے اور پنشمنٹ پروسیجر کے, ٹھیک ہے. اینڈ سیم گوز فار ایوری تھنگ ایلس. میں جو اس میں چیز میں سب سے بڑی ایک وہ کمی دیکھتا ہوں وہ لا انفورسمنٹ کی دیکھتا ہوں, کہ ہماری صرف اس معاملے میں نہیں, ہر معاملے میں ہی ہمارا جو انصاف دینے کا پروسیجر ہے یا جو وہ ہے وہ ریشو ہے وہ تو بہت ہی کم ہے. تو قانون کو یہ چاہیے کہ وہ اسٹیبلشڈ ہو اور لا جو ہے وہ انفورس کرنے والا ہو, نمبر 1. نمبر 2, اٹ از پارٹ آف اسلامک پرنسپلز کہ اگر ریاست جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتی کسی بھی وجہ سے, تو وہ ذمہ داری جو ہے وہ افراد پہ کبھی بھی شفٹ نہیں ہوتی. جو ذمہ داری ریاست کی ہے وہ بہرحال ریاست کی ہی ذمہ داری ہے, اور وہ کسی صورت ایسا نہیں ہو سکتا کہ افراد جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. بے شک. اچھا, اس میں اب ایک اور پہلو جو آپ نے یہاں پہ بات کی, میں کہوں گا کہ سب سے پہلے لیٹ سے کہ کہیں پہ ایک بندے کے بارے میں ایک بات آ جاتی ہے کہ اس نے کوئی گستاخانہ بات کی ہے, اس نے توہین مذہب کی ہے, یا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے, اور کسی عوامی بندے نے, کسی جنرل پبلک کے بندے نے اس کو پکڑ لیا, اس کو نوٹ کر لیا. اچھا, اب وہ کیا کرتا ہے, عام طور کے اوپر پروسیس کیا ہوتا ہے کہ ایک شور شرابہ مچتا ہے. اچھا, پھر جو دوسری سائڈ کے لوگ ہیں وہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ جی اکثر اوقات لوگ اپنے پرسنل وینڈیٹاز کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذاتی دشمنیاں ہوتی ہیں تو گستاخی کا الزام لگا دیتے ہیں, اور گستاخ ہے جی گستاخ ہے. اور دانیال بھائی اس کی گواہی دیں گے کہ ہمارے پنڈی میں تو یہ بڑا ایک مشہور نعرہ ہے کہ مارس تپے, تو اگر یہ آواز لگ گئی ہے تو اگلے دیکھتے نہیں ہیں کہ بھئی کس وجہ سے تپے مارے جا رہے ہیں یا تھپڑ مارے جا رہے ہیں. بیسیکلی یہ ہمارا پٹواری کا ایک جملہ ہے, تو کیوں تھپڑ مارے جا رہے ہیں وہ بس چڑھ جاتے ہیں اس پہ. اور یہ ایک موب سائیکالوجی ہے, یعنی کہ کسی بھی جگہ پر ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ ایک انڈیویجول کی جو سائیکالوجی ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور جب بہت سارے انڈیویجولز مل جاتے ہیں اور ایک جتھا بن جاتا ہے, ایک موب بن جاتا ہے, اس کی سائیکالوجی بالکل ڈفرینٹ ہے, بیکاز وہ پھر ایک اپنے طرز کا ایک آرگنزم بن جاتا ہے, اور وہ پھر ریشنلٹی
اور لاجک اور ریزننگ سے زیادہ جذبات کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے. یعنی ایک انسان اکیلا جو ہوتا ہے نا اس سے آپ ریزن کر سکتے ہو کہ بھئی یہ معاملہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ ایسے. ایک موب بن گیا نا تو وہ موب جو ہے وہ بیسکلی ایموشنلی چارجڈ ہوتا ہے, اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے, اور پھر ایک گروپ تھنک بھی بن جاتا ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اگر آواز لگا دی, آپ نے پہلا تھپڑ آپ نے مارا یا کچھ کیا ہے, تو چونکہ پراپر موب ہے تو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پاؤ گے. تو یہ بھی ایک آپ کو تھوڑا سا ایک ہوتا ہے کہ جی اگر میں نے کچھ کر بھی دیا تو میں بچ کے نکل جاؤں گا, کیونکہ پورے موب پہ آئے گا, سارے ہی رگڑے جائیں گے, یعنی میرے اوپر ایک پہ الزام نہیں آئے گا. سو اب ہم جب دیکھتے ہیں کسی بندے کے اوپر اگر الزام لگا ہے, پہلے ہم بات کرتے ہیں ہونا کیا چاہیے, اور پھر ہم بات کرتے ہیں پرابلمس کیا. سو ان این آئیڈیل ورلڈ سینیریو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص فار ایگزامپل, اب میں بالکل بتا رہا ہوں ایک یوٹوپیا, ایک خوبصورت دنیا جہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ, سب سے پہلی بات تو یہ کہ معاشرے کے اندر عوام کی ایسی تربیت ہوئی ہوئی ہے کہ گستاخی کی نوبت نہیں آتی, کیونکہ ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ دوسروں کے خداؤں کو بھی گالیاں مت نکالو, بالکل, کیونکہ وہ جواب میں تمہارے اللہ رب العزت کے بارے میں کچھ ایسی بد زبانی کریں گے. تو ایک تو معاشرہ یہ کہ جس کی پہلے ڈے ون سے آپ نے تربیت ایسی کی ہے کہ جہاں پہ کوئی کسی کی گستاخی نہیں کرتا, پیپل انڈرسٹینڈ ادر پیپل سینٹیمنٹس. لوگوں کو پتہ ہے کہ یار یہ میں بات کہوں گا اگلا بندہ پرووک ہوگا, اور میں اس کو پرووک نہیں کرنا چاہتا, میں اس کو ایجیٹیٹ نہیں کرنا چاہتا, میں اس کو انٹیگنائز نہیں کرنا چاہتا, میں اس کی آئی نو وہ کیا چیز اس کو بری لگتی ہے, اور میں اس لائن کو نہیں کراس کروں گا. اگر مجھے اس سے کوئی اختلاف ہے تو میں علمی طور پہ اختلاف کروں گا اور ایک تمیز کے دائرے میں کروں گا, تو دس از جسٹ فائن. ہم لوگ خود جب دین کی طرف آ رہے تھے, ہم علماء سے, میں تو خود یعنی جن سے پڑھتا تھا میں ان سے پہلے بتاتا تھا کہ شیخ حضرت اگر میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو گستاخانہ ہو, خدا کی قسم میری یہ نیت نہیں ہے, میں صرف سیکھنا چاہتا ہوں اسلام, اور جو مجھے سوال سننے کو ملتے ہیں اللہ کے بارے میں, اللہ کے رسول کے بارے میں, وہی آپ سے شیئر کروں گا. آپ مجھے برائے مہربانی اس کا جواب بتا دیں تاکہ میری اندر جو ہے نا کلیئرٹی آ جائے. تو الحمدللہ کسی نے آج تک کچھ نہیں کہا, کسی نے کہا نہیں استغفر اللہ, توبہ کرو, یہ کرو. آرام محبت کے ساتھ انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ بیٹا بالکل آپ سیکھ رہے ہو, آپ سمجھ رہے ہو, بسم اللہ, آسک اینی کوسچن یو وانٹ ٹو آسک. تو الحمدللہ انہوں نے وہ لبرٹی دی. تو پہلی بات تو ہے کہ معاشرے کی تشکیل ایسی ہوئی ہے کہ جہاں پہ کوئی گستاخی کرتا ہی نہیں. اچھا لیٹ سپوز آپ کوئی کر دیتا ہے, اس کیس میں کیا ہوگا کہ جو بھی لوگ اس کو رپورٹ کرتے ہیں وہ اس کو بالکل رپورٹ کریں, اور بجائے خود ایکشن لینے کے یا خود اشتعال میں آنے کے یا پورا جتھا اکٹھا کرنے کے, وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس لے جائیں. قانون نافذ کرنے والے ادارے بالکل یعنی دیکھتے ہوئے کہ جی 295C ہے, وہ اس کو اپنی حراست میں لیں اور انویسٹیگیشن کا پروسیس سٹارٹ کریں, FIR درج کریں, وہ سارا پروسیس ڈیو پروسیس کریں, اور اس کا یعنی اس کو پھر اب عدالت میں لے کے جائیں. اچھا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, جب وہ معاملہ, اب وہ ایک تو یہ کہ فوراً حرکت میں ہے, انہوں نے اتنا روم نہیں دیا عوام کو کہ عوام خود کچھ کریں اور وہ بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے یا ریلیکس ہوئے تھے, وہ بیچ میں انوالو ہوں اور پھر اس کو اپنی حراست میں لے کے آئیں. اچھا اس کے بعد جب قانون تک بات پہنچتی ہے اور بات عدالت میں پہنچتی ہے, اب ہمارے پاس 2 3 4 چیزیں آ جاتی ہیں. نمبر 1 سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بندہ ہمارے پاس آیا کیا یہ دماغی توازن اس کا ٹھیک ہے, مے بی از مینٹلی ریٹارڈیڈ. آپ کو پتہ ہے جو بندہ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, پتہ نہیں کون آدمی, وہ جھلا سا آدمی ہے, پتہ نہیں کیا وہ بول رہا ہے, آپ نے اس کو پکڑ کے گستاخی کے الزام میں لے گئے. یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی سائیکولوجیکل کنڈیشن ہوتی ہے, فار ایگزامپل ایک بندہ اسکیزوفرینک ہے یا اس کو بائیپولر ڈس آرڈر ہے, یا وہ ڈیلوژنل ہے. آپ یقین کرو کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, اینڈ آئی بلیو کہ دے ایکچولی بلیو کہ وہ امام مہدی, بٹ وہ ہے نہیں, ظاہر سی بات ہے وہ نہیں ہے. اچھا ایک بندہ تھا, آپ کو شاید یاد ہوگا, پیس ٹی وی پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کوئی پروگرام تھا, اس میں ایک بندہ آ گیا جی, اس نے وہ بڑا کامیڈی سا کلپ بن گیا تھا. ایونچولی وہ بندہ اوپر آیا, وہ Q&A کی لائن لگی ہوئی ہے, اس میں آگے کہتا ہے آئی ووڈ لائک ٹو آسک دا کوسچن. انہوں نے کہا یس پلیز آسک دا کوسچن. انہوں نے کہا آئی وانٹ ٹو ٹیل یو آل آئی ایم امام مہدی. انہوں نے کہا ہیں یہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ جی میں آیا ہوں, اور اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ ہی ایکچولی بلیوڈ اٹ. لیکن وہ بندہ کوئی ذہنی مریض تھا, ہی واز ڈیلوژنل. یعنی کبھی کبھار آپ پیرانوائڈ ہوتے ہو, کبھی کبھار آپ کے ڈیلوژنز ہوتے ہیں, کبھی آپ ہلوسینیٹ کر رہے ہوتے ہو, کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے. اب وہ ایک سائیکالوجسٹ بیچ میں انوالو ہوگا, وہ بتائے گا کہ جی نہیں, یا تو وہ کہے گا کہ جی بندہ بالکل عاقل ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل اس نے ہوش و حواس میں کہا ہے جو بھی کہا ہے, یا وہ کہے گا یار یہ مینٹلی پاگل آدمی ہے, اس کا مینٹل اسٹیٹس ہی ٹھیک نہیں ہے. تو پھر تو یہ دیکھا جائے گا. تو اگر تو وہ مینٹلی ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آتا ہے کہ جی اچھا اس نے کیا کہا تھا, اس نے کیا کلمات ادا کیے تھے, واٹ ڈڈ ہی ایکچولی سے. اور پھر کچھ علماء کو بلایا جائے گا, کچھ مفتیان کو بلایا جائے گا. اگین دس از ناٹ ایوری بڈیز کپ آف ٹی, یہ ہر بندے کا کپ آف ٹی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے گستاخ ہے سر اڑا دو اس میں, نہیں. وہ علماء بیٹھے ہیں,
مفتیان کے پاس کیس جائے اور یہ عدالت ہی ان کو لے کے آئے گی. ایکچولی اس کا ایویڈنس بھی کوئی نہ کوئی ہو, جسٹ بیکاز سم پیپل آر سیئنگ دیکھیں بنا پہ نہیں ہونا. جس طرح ہم ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, رویت ہلال کمیٹی جب چاند دیکھنے کی گواہی آتی ہے تو ہر کسی کی گواہی قبول نہیں ہوتی. قبول اس کی ہوتی ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے کہ جی اس کی گواہی قبول ہوگی, جو پتہ ہوتا ہے کہ جی ایک معاشرے میں ایک بندہ رسپیکٹیبل ہے, جنرلی ہمیں پتہ ہے سچ بولتا ہے, ایک با اخلاق با کردار آدمی ہے, وہ گواہی دے رہا ہے تو یہ ایک گواہی آ گئی آپ کے پاس. اچھا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی گواہی ایکسیپٹ نہیں ہوتی کورٹ میں, یعنی ایک دو دفعہ اس نے جھوٹ بولا ہوتا ہے, فراڈ ہوا ہوتا ہے, کورٹ میں جھوٹ بولا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی پرماننٹ لائف ٹائم گواہی قبول نہیں ہوتی. سو یہ دیکھا جاتا ہے کہ گواہی کون دے رہا ہے, ہو آر دا پیپل ہو آر ایکچولی بیئرنگ وٹنس, اور ان کا کوئی اسٹیک انوالو تو نہیں تھا. وہی جو میں نے کہا نا پرسنل کسی کی کوئی جنگ تو نہیں تھی, کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی, اس نے اس کے پیسے کھائے ہوئے تھے, اس نے کہا جی گستاخ ہے اور فلاں بات ہوگی. تو پھر عدالت پہلے تو دیکھتی ہے کہ جی دماغی توازن ٹھیک ہے, میڈیکل یا جو سائیکولوجیکل جو ہے نا وہ انفارمیشن لیتی ہے. اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ جی کیا یہ بندہ جو ہے یہ اس کے خلاف ایویڈنس کیا ہے, واٹ ڈڈ ہی ایکچولی سے اینڈ واٹ ڈڈ ہی مین بائی دیٹ, نمبر 2. اور تیسرے اینڈ کے اوپر اب جو ہے وہ علماء جو ہے اس کی اس بات کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جو اس نے بات کہی ہے واقعتاً یہ گستاخی کے زمرے میں آتی ہے. یہاں پر ویسے ایک اور اسٹیپ بھی ہوتا ہے جی جی کہ اس کو اس کا جو جرم ہے وہ چارج شیٹ کیا جاتا ہے, یعنی اس کو فرد جرم عائد کی جاتی ہے کہ بھئی مسٹر ایکس آپ نے یہ جرم کیا ہے, ڈو یو پلیڈ گلٹی. اس میں پھر وہ اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرے گا, وہ بتائے گا کہ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا, یا پھر وہ کہے گا ٹھیک ہے مجھے پتہ نہیں تھا, اور وہ رجوع کرے گا, معافی مانگے گا. تو اس پہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب ایک بندہ لیٹ سے گستاخی ہو جاتی ہے, میں ایگزامپل دیتا ہوں, لیٹ سے میں اپنی ایگزامپل دیتا ہوں, میرا فیس بک اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے اور میرے فیس بک اکاؤنٹ سے کوئی ایسی پوسٹ آ جاتی ہے جو کہ گستاخانہ ہے. اب پبلکلی جو لوگ میرے ساتھ ایڈ ہے یا جو میرا پیج فالو کرتے ہیں واٹ ایور, تو وہ لوگ تو کہیں گے یہ دانیال عبداللہ نے کیا ہے, صحیح ہے. اب ظاہر سی بات ہے میں لیٹ سے اریسٹ بھی ہو جاتا ہوں, سارا کچھ ہو جاتا ہے, اور میں کورٹ میں جاتا ہوں, کہتے ہیں یہ ہوا ہے, تو اس میں مجھے موقع دیا جائے گا کہ میں اپنی پوزیشن کو واضح کروں, میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں, میں بتاؤں یار یہ میں نے نہیں کیا, یہ یا پھر کچھ اور سرکمسٹانسز بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات منہ سے ایسے کلمات ادا ہو گئے. ہاں بالکل, ہمارے بہت بڑے بڑے علماء سے ایسا ہوا ہے. اچھا میں دانیال بھائی اس میں تھوڑی سی چیز ایڈ کروں, یہ جو سلپ آف دا ٹنگ کی آپ نے بات کی یا ایک نادانستہ طور پر انسان کچھ کہہ دیتا ہے, اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ایک بدو ہے جس کا اونٹ جو ہے وہ صحرا میں گم جاتا ہے, اور وہ ظاہری بات ہے اس کے اونٹ پہ اس کی ساری سپلائز موجود ہیں, اس کا کھانا پینا کپڑا رہنا سہنا سب کچھ ہے, اور وہ اونٹ چلا جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں صحرا کے بیچ میں ہوں, کوئی میرے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا, تو میں تو یہاں بھوک سے مر جاؤں گا, پیاس سے مر جاؤں گا, شیلٹر بھی نہیں ہے میرے پاس. تو وہ بس اپنے مرنے کا انتظار کر رہا ہے کہ دور کہیں سے اس کو اپنا اونٹ واپس آتے ہوئے نظر آتا ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ جیسے اس کی جان میں جان واپس آ گئی, اور وہ خوشی سے چیخ اٹھتا ہے, چلا اٹھتا ہے, اور وہ کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے, منہ سے کچھ اور نکل جاتا ہے. وہ اپنے زبان سے کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں, تو میرا بندہ ہے. نعوذ باللہ اس کے منہ سے یہ والے کلمات نکلتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, حدیث میں بتا رہے ہیں, صحیح حدیث ہے کہ وہ خوشی میں یعنی ایک طرح سے کہتے ہیں نا وہ دیوانہ ہو گیا خوشی میں. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, لیکن اگر اس بندے سے کہا جائے کہ یہ آپ نے کیا بولا ہے, او سوری میری غلطی سے منہ سے نکل گیا, تو غلطی سے نکلنا اور بالکل جان بوجھ کے ایک بات کہنا, اگلے کو پرووک کرنا, انسائٹ کرنا, ان دونوں میں فرق ہے. اور یہی کام ہوتا ہے عدالت کا بھی کہ وہ ویریفائی کرے, جس طرح آپ نے کہا کہ اس بندے سے پوچھ کے پتہ کر کے کہ بھئی آخر تم نے یہ کیوں کہا اور کیسے کہا اور کیا کہا. اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی بندہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ڈیفائنٹ ہے, وہ پھر کہتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ, یا پھر ایک بندے کا ٹریک ریکارڈ ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ اکثر اوقات جو لیجٹ کیسز ہوتے ہیں نا جس میں یہ بات ہوتی ہے, ایک بندے کا نا مستقل ٹریک ریکارڈ جا رہا ہوتا ہے, وہ مستقل طور پہ یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے, شاید سوشل میڈیا پہ بھی کر رہا ہوگا, شاید ریئل ورلڈ میں بھی کر رہا ہوگا, بار بار یہ چیزیں کہہ رہا ہوگا, اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ اس کی انٹینشن میں کم از کم لوگوں کی نظروں میں کوئی شک نہیں رہتا. ان اینی کیس لوگوں نے تو وہی کرنا ہے جو میں نے بتایا, ڈیو پروسیس ہے. اچھا عدالت جب ویریفائی کر لے کسی نے یہ بندہ واقعی میں اس نے گستاخی کی ہے, لوگوں کو پرووک کیا ہے, اس نے لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے, کیونکہ دیکھیں ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا آپ کا ایمان نہیں ہے. کیونکہ وہ جو حدیث آتی ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب سے کہا تھا کہ عمر تمہیں مجھ سے محبت اپنی ذات سے بھی زیادہ ہونی چاہیے, یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ آئی لو یو مور دین ایوری تھنگ ایلس ان دس ورلڈ ایکسیپٹ مائی سیلف. اور وہ عمر بن الخطاب صرف ایک نیچرل فنومینا بتا رہے تھے, کیونکہ ہمارے اندر ایک سیلف پریزرویشن کا کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ ہم جب کبھی کوئی چیز ہماری طرف اڑتی بھی آ رہی ہو ہم ایک دم سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, یا گاڑی کا خدا نخواستہ حادثہ ہونے لگا تو سب سے پہلے ہاتھ منہ کے آگے لے کے آتے ہیں. ہمارے اندر ایک سیلف پریزرویشن ہے کہ وی آلویز پریفر آر سیلف اوور اینی تھنگ ایلس. ہم اگر ہمارا بیسٹ فرینڈ بھی ساتھ بیٹھا ہونا اور کوئی سانپ یا چیز آ جائے تو ہم اٹھا کے اسی طرح اس کی طرف پھینک دیں غلطی سے,
سب کانشیسلی, یعنی ہم نے کوئی سوچ سمجھ کے نہیں کیا بٹ اپنے اوپر سے اتار کے ادھر ڈال دیں گے. حالانکہ اگر ہمیں کوئی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے کے لیے بولے تو شاید ہم اپنے دوست کے لیے جان بھی دے دیں. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ وہ پوائنٹ تھا جو کہ عمر بن الخطاب ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آئی لو یو مور دین ایوری تھنگ ایلس ان دس ورلڈ ایکسیپٹ مائی سیلف. تو نبی نے فرمایا نہیں عمر, تمہیں محبت جو ہے وہ میرے سے اپنی ذات سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. پھر عمر بن الخطاب نے سوچا رضی اللہ عنہ نے, اور پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت اپنی ذات سے بھی زیادہ ہے. یعنی کہ اگر کبھی ایسی سچویشن آتی ہے آف کورس آئی ول پٹ مائی سیلف بفور یو. سو یہ تو وہ معیار ہے بیئر منیمم ایمان کا جو کہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر کسی انسان نے کوئی ایسی بات کی ہے تو اس کو ضرور انویسٹیگیٹ کیا جائے اور پھر اس پر فیصلہ کیا جائے.